پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اتنے الیکشنز جو ہو رہے ہیں ویسٹ اور ایسٹ میں ایک چیز مشترکہ ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ویو آ رہی ہے. یہ جو لوگ تھکے ہوئے بسے ہوئے بائیڈن ہو سونک ہو میکرو ہو سب فارغ ہو رہے ہیں. یہ ویسٹ میں ہوا ہے اور ہمارے ہاں بھی آپ پاکستان سے شروع کریں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ویو آئی ہے. پاکستان میں وہ پارٹی جس کا ذکر نام نہیں تھا بیلٹ پہ وہ جیت گئی. انڈیا کی جو اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھی وہ الیکشن ہار گئی. پریڈکشن کیا تھی ان کی تھی 400 سیٹیں 240 آئیں. بالکل. ایران بہت بڑا حیران کن رزلٹ آیا ہے کہ ادھر بھی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ریفارمرز جو ہے جو لبرل کہہ لیں جو ہے اور لیکن یہ ان کے کریڈٹ جاتا ہے ان کے سسٹم کو کہ انہوں نے الاؤ کیا سسٹم کو. ترکی میں جو الیکشن ہوا لوکل کاؤنسل کا وہ اردوغان کی پارٹی ہار گئی. مالدیو چھوٹا سا ایک ملک ہے جزیرہ ہے وہاں ایک نیشنلسٹ فورس نے انڈیا کے خلاف کیمپین کر کے الیکشن جیت لیا. تو یہ ایک بہت بڑی ویو آئی ہے. اس کا مطلب لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. یوکے کی تو بات اور یوکے کی میں نے بتائی ہے اور یوکے مجھے بڑی میں مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ وہ بہت ہی گندی گورنمنٹ تھی اور ایک ریسسٹ اور فیشسٹ گورنمنٹ تھی. جو جسٹس منسٹر بنائی ہیں شی از اے وومن ہو اسٹوڈ فار دی پیلسٹینین کاز تھرو آؤٹ. 3 کینڈیڈیٹس فلسطین کے ایشو پر الیکشن جیتے ہیں انکلوڈنگ جیرمی کاربن. کتنی بڑی بات ہے کہ ان کا صرف کیمپین سلوگن تھا فلسطین انگلستان میں اور وہ الیکشن جیتے ہیں جہاں وہ سونک صاحب جہاز لے کے اسلحہ کا بھر کے لے کے اور سونک وہ لگتا بھی تھا اس ٹائپ کا وہ پوڈل آف دا اسٹیبلشمنٹ ٹائپ تو اس کا سارا فارغ کر دیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب پاور آف پبلک اوپینین اور یہ جو اسٹیٹس کو ہے اور تبدیلی ہے اور جو اسٹیبلش پاور سٹرکچر جو ہم بھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ وہ فارغ ہو گئے. اچھا یہ مزے کی بات ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم پچھلے پروگرامز میں بات کرتے رہے ہیں کہ جی اچھا دیکھیں فلسطین پہ دنیا نکل رہی ہے لیکن حکومتیں تو کچھ بھی نہیں ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ان کی پالیسی میں یوکے کی. بٹ پیپلز پاور ہیز ناؤ کم آن. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ بائیڈن بھی فارغ ہو رہا ہے کیونکہ وہ بھی بڑا اس نے گندا رول ادا کیا ہے ایز اے وار مونگر جس میں جو وار کرمنل وہ شریک ہے اس جرم میں جو نیتن یاہو نے کیا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیں کہ کیا ہوا کہ وہ ڈیبیٹ میں ہی صاف ہو گیا اور اب تو خیر نکال دیں گے. نہیں 5 نومبر کو تو کوئی اور صدر ہوگا یہ تو بالکل چلا گیا. تو یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی بات ہوئی ہے. سو یہ دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے ہمیں اس کو نوٹس لینا چاہیے. لوگوں کی آواز سننی چاہیے. لوگ تنگ آ گئے ہیں روایتی سیاست سے روایتی سیاستدان سے یا وہ بڑی جو اسٹیٹس کو کی سوچ سے. تو اس کا مطلب کہ جو پاور ہے جو کہ جس کے اندر موریلٹی کا کوئی رول نہیں ہے وہ والی پاور بھی ریجیکٹ ہو رہی ہے. یہ ہے نا بالکل کیونکہ یہ آپ دیکھیں یہی ہم دیکھ رہے ہیں. نہیں میں تو سلام پیش کرتا ہوں مغربی پبلک اوپینین کو بالکل کہ انہوں نے فلسطین کے ایشو پر ووٹ دے کے انہوں نے لوگوں کو جتایا. بالکل امیزنگ. اور یہ بھی بڑی بات ہے دیکھیں نا کہ آفٹر آل 15 لوگ ہوئے ہیں جو پاکستان نجات ہیں کشمیری نجات مسلمان بھی ہیں. وہ جب اسکاٹ لینڈ والے گئے تھے گھر تو یہ انڈیا والے کہہ رہے تھے ہمارا تو بندہ وہیں کا. لیکن آپ دیکھیں نا کہ وہ کتنی بڑی بات ہے کہ 15 اور اس میں خواتین بڑی ماشاءاللہ بڑی کثیر تعداد میں. ایک ہیں جو جسٹس منسٹر بنی ہے وہ تو جی وہ کافی بڑی جاندار ہیں. بڑی جاندار. اس کا مطلب ہے کہ میں تو بڑا ایکسائٹڈ ہوں کہ یہ بڑی اچھی تبدیلی آ رہی ہے دنیا میں. اور جو آپ نے ذکر کیا شروع میں کہ میں نے ایران کا دورہ کیا روس کا بھی کیا چین کا بھی تو وہ بھی ایک متبادل عالمی نظام. مبارک آپ کو تو بڑا اوارڈ ملا. وہ بھی اللہ کا فضل ہے. پریزیڈنٹ شی فیس ٹو فیس ود پریزیڈنٹ شی. اللہ کا فضل ہے. بیسک بات یہ ہے کہ ایک متبادل نظام کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جس میں صدر شی جن پنگ ہمارے خاص دوست اور صدر پوٹن اور اب اس میں ایران بھی شامل کر لیں اور پاکستان کو بھی اسی تاریخ کے رخ کے ساتھ جانا چاہیے. اچھا ابھی یعنی کھڑا تو ہے پاکستان وہاں مطلب یہ تو ہم دیکھیں 3 بڑے ایونٹس ہوئے ہیں پچھلے 15 دنوں میں. کیا ہوا ہے 19 نومبر کو تھی برکس کی کانفرنس بلڈی واسٹاک کی ٹھیک ہے جی. 28 جون کو تھی 5 پرنسپلز آف کو ایگزسٹنس جو اس میں ذکر کیا اور 3 جولائی کو تھا آستانہ میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. تو تینوں میں پاکستان کی شرکت تھی. ٹھیک ہے میں پاکستانی ہوں حکومت تو نہیں لیکن پاکستان کی نمائندگی نا. میں جب بھی جاتا ہوں تو میں حکومت کی بات نہیں ہے میں 25 کروڑ پاکستان کی نمائندگی کرتا ہوں اور جو مظلوموں کی آواز بنتا ہوں. میرا تو یہ ہے کہ دس از مائی کمٹمنٹ.
اور ہر ایک آدمی اپنا رول ادا کر سکتا ہے. آپ اپنا رول ادا کر سکتی ہیں. ابھی آپ جا رہی ہیں کانفرنس کے لیے بحرین وغیرہ, تو you will speak up for the oppressed and speak up for the truth. تو یہ جو 5 principles جو انٹرسٹنگ ہے, یہ تو آلٹرنیٹیو ویو ہے نا ٹو دا ویسٹ. اس کا بالکل بہت پہلی دفعہ ایشیا سے ایک نئی سوچ ابھری 70 سال پہلے پریمیئر جو ان لائن ہے کہ یہ اصول ہونے چاہیے تاکہ ریاستی اور ممالک میں روابط کے بنیاد پر نان انٹرفیئرنس, میوچل ریسپیکٹ, میوچل بینیفٹ اور سارا جو. تو مشاہد جو آسیان بنا وہ اسینشلی اسی ویژن پہ بنا, کیونکہ وہ بھی تو ایسی ویژن ہے نا. آسیان ویسے بنا 67 اگست 67 میرا مطلب کہ ان کی بھی سوچ, وہ بھی ایشین سوچ ہے. انڈونیشیا, ملیشیا, سنگاپور, یہ ممالک تھے سارے, اب اس میں 10 ممالک ہو گئے ہیں, پہلے 5. مطلب ان کا یہ نہیں تھا کہ ہم کروسیڈ کریں ہر ایک کو ادھر, جیسے امریکہ کی سوچ. ویری بگ سکسیس سٹوری. آپ کو پتہ ہے آسیان کی ٹریڈ کتنی ہے؟ $1 trillion ود چائنا. وہ کو ایگزسٹ کرتا ہے نا. اور مجھے یاد ہے کہ میں گیا تھا ایز اے جرنلسٹ ود جنرل ضیاء الحق ایز ان دا 80s, میں جب مسلم کا ایڈیٹر تھا, تو انہوں نے پوچھا سہارتو سے جو صدر تھا, کیا وجہ ہے کہ آپ کی کامیاب کیوں ہے تنظیم, آپ اتنا بڑا ملک ہیں, باقی اتنے چھوٹے ملک ہیں. اس نے کہا اس لیے کہ ہم اپنا بلی نہیں کسی کو کرتے, اپنا وزن نہیں, ہم وی ڈونٹ تھرو اے ویٹ اراؤنڈ. جو انڈیا نے کوشش کی سارک میں, اس لیے سارک ناکام ہے, اور انڈونیشیا نے وہ کام نہیں کیا, اس لیے آسیان کامیاب ہے. That's very important. Absolutely. اور وہی نا کو ایگزسٹنس. اب جیسے کتنے, اور اس سے پہلے آپ نے جو انڈونیشیا کی بڑی امپورٹنٹ بات کی, بینڈونگ 1955 میں آیا تھا نا, پہلی کانفرنس تھی ایشین افریقن ممالک کی, 29 ممالک تھے, پاکستان اس میں شامل تھا. ہمارے وزیر اعظم تھے محمد علی بوگرا صاحب, وہ تشریف لائے, انہوں نے کیا, اور چین سے پہلا روابط ہمارے وہاں بینڈونگ میں بنے تھے. تو یہ تسلسل ہے, 5 پرنسپلز, بینڈونگ, پھر باقی جو علاقائی تنظیمات بنی, اب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن, برکس. تو ایک دنیا تبدیل ہو رہی ہے, ایک نیا دنیا آپ کے سامنے ابھر رہی ہے. اور بات یہ کہ پاکستان میں یہ کہنا کہ جی ہم غلام اس کے, ہم اس کی بات, یہ بات جذباتی اور سیاسی اپنی جگہ, حقائق اس سے الگ ہیں. حقائق یہ, اگر آپ غلام ہوتے تو آپ ایٹم بم نہ بناتے, اگر آپ غلام ہوتے تو آپ چین کے دوست نہ ہوتے, اگر آپ غلام ہوتے تو ایران کے ساتھ بھی نہ دوستی کرتے, آپ سی پیک بھی نہ کرتے, آپ گوادر بھی نہ کرتے. میں حقائق کی اوپینینز اپنی جگہ ہے, سیاسی بیان اپنی جگہ ہے. یہی میں کہہ رہی ہوں کہ سب پاکستان, ہمارا رونا دھونا بہت ہوتا ہے جی, اس کو بس کرنا چاہیے. نہیں تو ہم نے کھڑے ہوئے ہیں, وی اسٹوڈ دا گراؤنڈ آن ایشوز گلوبلی, جو کہ ابھی دیکھیں نا فلسطین پہ جو بھی کہیں, جو بولتے ہیں ہمارے فورن منسٹر, گورنمنٹ, اور جو امبیسڈر منیر بات کرتے ہیں وہاں, میرے خیال میں امبیسڈر منیر کو تو میں سلام پیش کرتا ہوں, کمال کر دیا انہوں نے. وہی اسٹوڈ اپ, اور انہوں نے کتنا زوردار, جاندار ایک توانائی کی آواز مظلوموں کے لیے, فلسطینیوں کے لیے بنے. I think the best spokesman on Palestine is Munir Akram صاحب. And I think the Arab world اور جو عرب دنیا جو ہے وہ, اور اچھی بات ہے کہ اس کی کاسی ہم دیکھ رہے ہیں وزارت خارجہ سے بھی, اور اس میں چاہے پرائم منسٹر ہو, ہماری جو بھی قیادت ہو, سارے ایگزیکٹلی سب بول رہے ہیں. اچھا تو یہ تو ہو گیا معاملہ جو خطے میں ہے اور انڈیا میں سب ہم دیکھ رہے ہیں. اور مزے کی بات, انڈیا کا یہ بڑا اچھا رزلٹ آیا ہے, کیونکہ انڈیا میں جو پھونک تھی مودی کی, اس کی پھونک نکل گئی ہے.